وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ کی قرآن کی نص ہے، یہ نص قدیم ہے، قرآن ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ. اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، اللہ مشرکین کے ساتھ ہے، اللہ کافروں کے ساتھ ہے. اللہ نے کہیں نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور صرف یہ صحابہ کی بات نہیں کہ اللہ نبی کے صحابہ کے ساتھ ہے، یہ صحابہ سے لے کر قیامت تک کے لیے جس جس خطے اور جہاں میں مسلمان موجود ہے، جس جگہ پر مسلمان موجود ہے، چاہے ایک مسلمان ہے، چاہے 1000 ہے، چاہے 1 ارب ہے، چاہے 1.25 ارب ہے، چاہے اس سے زیادہ ہے، چاہے ایک بندہ ہے، وہ مسلمان. اور جس جگہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ فرما رہا ہے قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، میں تو مسلمانوں کے ساتھ، میں مومنین کے ساتھ. اور جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں مومنین کے ساتھ ہوں اور یہ نص ہے اور یہ حقیقت بات ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے جب کہ بدر کے میدان میں 8 تلواروں نے 1000 بندے کا بلیہ پیش کر دیا تھا؟ تو گویا اس بات پر یہ دلیل ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ مسلمانوں کے ساتھ، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ ایک ہے اور اس کے بدل مقابل 1000 ہے، اس کے بدل مقابل 1000 ہے، چاہے تو اللہ مومن کے مسلمان کے ساتھ ہے. چاہے کفار مشرکین اور یہود و نصارہ کی فوج وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو، لیکن مسلمانوں کی تعداد کمی میں ہو، اللہ نہیں فرما رہا کہ میں ان کے ساتھ. اللہ نہیں فرمایا ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ان کے پاس قوت جمعیت زیادہ ہے، ان کے پاس اکثریت ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے. اللہ نہیں یہ فرما رہا میں ان کے ساتھ. اللہ فرما رہا میں مسلمان ہوں، میں مومنین کے ساتھ. وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے. تو پھر جب اللہ فرما رہا ہے کہ مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو کیا وجہ ہے کہ 1.5 ارب مسلمان ہوں، اپنی مساجد بھی نہ بچا سکے، اپنا قرآن بھی نہ بچا سکے، اپنا آپ بھی نہ بچا سکے، اپنی جو ہے اپنے ملک کو بھی نہ بچا سکے، اپنا دین بھی نہ بچا سکے. پھر سوچنے کی بات ہے کہ جب کہ اللہ فرما رہا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پر لازم ہے. حالانکہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ پھر خود فرما رہا ہے کہ ہمارا ذمہ کرم پر ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں. تو جب وہ خود فرما رہا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پھر ہم اپنا آپ بھی نہ بچا سکے، اپنے ممالک بھی نہ بچا سکے، اپنے دین اسلام اور قرآن کو بھی نہ بچا سکے. اور جب اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمیں امریکہ مار رہا ہے، برطانیہ مار رہا ہے، اسرائیل مار رہا ہے، ہر طرف مسلمان پس رہا ہے. برما میں مسلمان، لیبیا میں مسلمان، چیچنیا میں مسلمان، افغانستان میں مسلمان، ایران میں مسلمان، برما میں مسلمان، لیبیا میں مسلمان اور فلسطین میں مسلمان، پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پھر بھی مسلمان پس رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ آخر یہ کیا وجہ کہ جب کہ نص قدیم میں یہ ثابت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ، میں مومنوں کے ساتھ، اور پھر بھی مسلمان ہر جگہ پر پس رہا ہے. اصل وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کی تعلیمات کو، معبود کی تعلیمات کو، اللہ کے احکام کو، معبود کے احکام کو، اللہ کے ارشادات کو، معبود علیہ السلام کے ارشادات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کیے گئے احکام کو ہم نے بس مجھ ڈال دیا. ہم فقط نام کے مسلمان رہ گئے. اس لیے جب ہم پستے ہیں ظلم کی چکی میں تو ہمارے منہ سے کچی کو بخار نکلتی ہے. جب کفار ہم پر غالب ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی دور تھا کہ جب مٹھی پر مسلمان تھے
اور کفار مشرکین کی فوجیں کثیر تعداد میں تھی اور کئی ہزار اور کئی لاکھ کے قریب کفار مشرکین کی فوجیں تھی. تو پٹھی پر مسلمان تھے, ہاتھ میں تلواریں تھی, بدن پر پورا جسم ڈھکا ہوا بھی نہیں تھا, لیکن وہ کفار پر یلغار کیے ہوئے تھے. ہر طرف اسلام کا پرچم بلند ہو رہا تھا. اس وقت کسی مسلمان نے جی کو پکار نہ کی اور کفار گرجن پوری کی طرح کرتے تھے. بھیڑیے کے آگے, شیر کے آگے جس طرح بکریے اور جو ہے اس کا شکار بھاگتا ہے, کفار اس طرح مسلمانوں سے ڈرتے تھے اور لڑتے تھے. اور اگر جنگل میں چلتے ہوئے کدو چھلانگ لگا دیتا تو ان کا دل لڑ جاتا تھا کفار کا, ایک مسلمان تو نہیں آ گئے. اگر جنگل سے چلتے ہوئے کوئی خرگوش آگے سے باہر اٹھتا تو کفار ان کے دل اور جسم لڑ جاتے. کہیں عرب کے ممالک, عرب کے رہنے والے نبی کے غلام تو نہیں آ گئے, صحابہ کرام تو ہم پر غالب نہیں ہو گئے, ہم پر حملہ آور نہیں ہو گئے. یہ حال اس وقت کافروں کا تھا اور مسلمانوں کا یہ حال تھا. آج جب کہ ہم کثیر تعداد بھی ہیں اور ہمارے پاس علم بھی بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس ہر شے موجود ہے, تو پھر آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم کافروں سے ڈر رہے اور ہم جو ہے جگہ جگہ سے پس رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کا دامن پکڑا ہوا تھا, ان لوگوں نے محمد عربی کی محبت کا دامن پکڑا ہوا تھا, ان لوگوں نے استقامت اختیار کی ہوئی تھی اپنے دین پر, وہ پکے کاربند تھے, اللہ اس کے رسول کے احکام پر وہ عمل کرنے والے تھے, اللہ اس کے رسول کی ذات سے وہ ڈرنے والے تھے. اس لیے کفار سے ڈرتے تھے. ہم اس لیے جو ہے کفار سے ڈرتے ہیں اور کفار ہم سے نہیں ڈر رہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت کا دامن چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا, ہم نے استقامت کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑ دیا. دن رات سنتے ضرور ہیں لیکن عمل نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. دنیا کے لیے ہم عمل ہے, ہم اب دن رات دنیاوی معاملات کے لیے اور دنیاوی کاروبار کے لیے اور دنیاوی کام و کاجوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, لیکن اللہ کے احکامات پر پابندی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. جب اب کفار ہماری کوئی درکار کیے ہوئے چیز نکلتی ہے, ہاتھ اٹھتے ہیں, اے اللہ ہماری مدد فرما, اے اللہ تیرا وعدہ ہے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں, اے اللہ تیرا وعدہ ہے میں مومنوں کے ساتھ ہوں, اے اللہ تیری مدد بھی مومنوں کے ساتھ ہے, اے اللہ تیری مدد اور تیری جو ہے وہ تیری مدد اور دوستی مسلمانوں سے ہے, تو تو ہماری مدد فرما, تو ہماری مدد کیوں نہیں فرما رہا؟ تو اللہ آگے سے فرماتا ہے, جب بندہ کہتا ہے یا اللہ ہمارا حال دیکھ, تو آواز آتی ہے اپنا ذرا نامہ اعمال بھی تو دیکھ. مجھے کہتا ہے مدد کر, بے شک میں تیرے ساتھ ہوں, مگر تو نے میرے احکام اور میرے حبیب کے احکام کو ترک کیا ہوا ہے. اب ظلم کی چکی میں پس, تو اپنی جان کو اس ظلم کی چکی کے اندر ڈال ڈالے ہوئے ہے, اس لیے اب تو پستا چلا جا. کسی مظلوم نے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا, کسی مظلوم نے دادا صاحب سے جھگڑا کیا اس بات پر کہ تمہیں پتہ نہیں, اے اللہ کے ولی تمہیں پتہ نہیں کہ مسلمان جگہ جگہ سے پس رہے ہیں. آپ نے فرمایا ان کو پسنے دو, ان کو دادا صاحب نے فرمایا ان کو پسنے دو, یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, ان کی عقل ابھی کام نہیں کر رہی, جب ان کی عقل کام کرے گی تو خدا کی مدد پہنچائے گی, جب ان کی عقل کام کرے گی خدا کی مدد پہنچائے گی. آپ کہیں گے ہماری عقل کام نہیں کرتی, ہاں نہیں کرتی, اس لیے نہیں کرتی کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑا ہے, کام یہ غیر سارا کے بنائے ہوئے ہیں, کام یہ غیر سارا کے ہیں, قانون یہ غیر سارا کے ہے, تعلیمات یہ غیر سارا کی ہے, غلامی یہ غیر سارا کی ہے, کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑا ہوا ہے. پاسداری کافروں کی ہے, دوستی کافروں کے ساتھ ہے. جب دوستی کافروں کے ساتھ ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا. جب دوستی کافروں کے ساتھ ہے, جب محبت دوستوں کے ساتھ ہے, کافروں کے ساتھ ہے, پھر ایسے ہی ہوگا. نہ اللہ کی مدد پہنچے گی, نہ اللہ کی رحمت پہنچے گی, نہ اللہ کی برکت پہنچے گی, نہ سکینہ نازل ہوگا, نہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بھیجے گا. کیونکہ جب ہم نے اللہ اس کے رسول کے قوانین کو, قرآن کے
مدد ہو جایا کرتی. کبھی 5000 فرشتہ نازل ہوتا, کبھی 1000 فرشتہ نازل ہوتا, کبھی 3000 فرشتہ نازل ہوتا. اللہ کے نبی پہنچاتے, اللہ کے نبیوں کی مدد پہنچایا کرتی تھی, اللہ کے ولیوں کی مدد پہنچایا کرتی تھی. آج نہ اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں, نہ اللہ کے نبی مدد کر رہے ہیں, نہ فرشتے مدد کر رہے ہیں, نہ ہی اللہ کی مدد آ رہی ہے. مین مقصد, مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو دل و جان سے قبول نہیں کیا. اگر قبول کیا ہے, ماں زبان سے قبول کیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے بس یہی سوچا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب جنت ہمارا مقدر ہے, ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں دین پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ نے یہ سوچا تو پھر آپ کا حال یہ ہو گیا کہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے, اور یہود و نصارہ مٹھی مار کر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے, اور ہمیں انہوں نے اس جو ہے وہ چکی میں پیس کے رکھ دیا. یہ صرف ہمارے ہاتھوں میں کام ہے. جب کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو, یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جب اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تو پھر ہمارے حکمران سے لے کر وزیر بشیر سب, جناب اللہ کے سب اور پچھلے والی قوم تک سر کے سب ایک غریب کا غریب بنتا ہے, جس کا 2 وقت روٹی کھانا نہیں پکتا, وہ بھی جو ہے یہود و نصارہ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے, وہ بھی یہود و نصارہ کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو پھر مدد کیسے پہنچے گی جب اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو, یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں, مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. جب وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے تو مسلمانوں کو اب تک نہ عقل آئی کہ ہم ان یہود و نصارہ کا, ان کی غلامی کا پٹا اپنے سینوں سے اتار کر پھینک دیں, ان کے دکھ پر ماریں, اور ہم اپنے حبیب علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے سینے میں سجا کر قرآن میں قرآن ہاتھ میں لے کر اور سینے میں عشق مصطفیٰ کی محبت لے کر ہم نکلے. تو ہم جس طرح صحابہ نکلتے تھے تو کامیابی ان کا قدم چومتی تھی, کفار ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے تھے. اسی طرح آج ہم اسی طرح صحابہ کی پیروکار ہو کر, صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اور پھر جناب ہم صحابہ کے طریقے پر چل کر ہم بھی ایسا کریں کہ سینے میں عشق مصطفیٰ ہو, ہاتھ میں دام میں مصطفیٰ قرآن ہو. تو پھر جب حضور کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان مومن 100 کافروں پر بھاری ہے, تو پھر وہ وقت دور نہیں, ایک مسلمان کھڑا ہوگا تو 100 کافر سامنے اسلحے کے ساتھ 100 گے, لیکن جسم پر لفظ تاری ہوگا کہ یہ ایک مسلمان ہم 100 پر بھاری ہے, کیونکہ اس کے دل کے اندر طاقت ہے, ایمان کی طاقت ہے, طاقت ہے قرآن کی طاقت ہے, طاقت ہے تو نبی کی محبت کی طاقت ہے, طاقت ہے تو اللہ کی معرفت کی طاقت ہے. تو کفار ان کے قدم متزلزل ہو جائیں گے اور ڈگمگا جائیں گے, سامنے کھڑے ہونے کی تاب نہیں کرے گی. لیکن ہم اپنے آپ کو جب تک بدلیں گے نہیں تب تک یہ ایسا نہیں ہوگا. اور آگے اللہ فرماتا ہے اگر تم نے پھر یار بنا لیا ان کو, اللہ خود فرماتا ہے اگر پھر بھی تم نے یہود و نصارہ کو یار بنا لیا, تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, جس نے ان کو یار بنا لیا تو وہ بھی وہی ہے, جس نے ان کو یار بنا لیا تو وہ بھی سمجھو مسلمان نہیں ہے, وہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے. تو گویا ہم زبانوں پر کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ساری زندگی یہود و نصارہ کی تعلیمات کے مطابق گزارے, تو ہم جو مسلمان تو نہیں, ہم تو وہی ہیں, ہم تو وہی ہیں. المرء مع من احب, آدمی کو اسی کے ساتھ اترا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اگر ہم اللہ رسول سے محبت کریں گے, صحابہ اولیاء اللہ سے محبت کریں گے, قرآن سے محبت کریں گے, تعلیمات قرآن سے محبت کریں گے, اور تعلیمات اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے, صالحین لوگوں کے نقش قدم پر چل کر استقامت رکھیں گے, تو یقیناً دنیا میں بھی اللہ ہمیں دوست رکھے گا, قبر و حشر میں اللہ ہمیں دوست رکھے گا, کیونکہ اس نے خود فرمایا اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ, ہم دوست ہیں تمہارے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ جیسے ان کا دوست تھا صحابہ اکرام کا, دین دنیا آخرت میں, ایسے قیامت تک ان لوگوں کا اللہ دوست
اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا دوست ہے، اور صرف اللہ ہی ان کا دوست نہیں، رسول اللہ بھی ان کے دوست ہے، رسول اللہ بھی ان کے دوست ہے، اور پھر رسول اللہ ہی صرف نہیں، ایمان والے بھی ان کے دوست ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ آمنوا الذین، اللہ بھی ان کا دوست ہے اور رسول بھی ان کا دوست ہے، اور ایمان والے بھی ان کے دوست ہیں، ایمان والے بھی ان کے دوست ہیں۔ اگر آپ اللہ اس کے رسول کی احکام کی تابعداری کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، رسول اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور صحابہ اور لہٰذا کی مدد بھی آئے گی۔ اور اگر تم نے اللہ رسول کے احکام کو بس پشت میں ڈال دیا اور اپنی من مانی اور خواہشات کے مطابق زندگی کو بسر کیا، غیروں کے احکام نہ چلے تو پھر ٹھیک ہے، ظلم کی چکی میں پس پہ ہو تو پس دیتے ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ، رسول اللہ کو تمہاری کیا پرواہ، صحابہ اور لہٰذا کو بھی تمہاری کیا پرواہ، کیونکہ تم نے یہود نصارہ کو دوست بنا لیا جبکہ اللہ نے منع فرمایا، تو جب تم نے دوست ان کو بنا دیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جب تم ان کے یار بن گئے وہ تمہارے یار بن گئے، تو پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہا، تم میں اور ان میں فرق کیا رہا، پھر تم اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ایک بات سنیے کہ رسول اللہ کی مدد کیسے بناتی ہے، جب بتا ہے مومن ہو جاتا ہے، پھر رسول اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ جنگ یرموک میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا، ہر طرف لرزہ طاری تھا، 3.5 لاکھ رومیوں کی فوج ہمارے سامنے تھی، اتنی فوج، غور سے سنیں، یہ دیکھو یہ بندہ بھی سویا ہوا، وہ بھی سویا ہوا، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے جو مسجد میں آ کر سو جائے، سب سے بڑی بدبختی ہے جو نماز میں سو جائے، مسجد میں آ کر سو جائے اور عبادت کے اندر سو جائے اور دینی احکام سننے میں سو جائے، سب سے بڑی بدبختی ہے۔ تو 7 دنوں کے بعد بھی بندہ ہے، ایک آدھے گھنٹے کے لیے وہ بھی آ کر سو سا کر زندگی کو اپنے وقت پاس کر کے چلا جائے تو کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا۔ یہ ہم جو دل و دماغ کما رہے ہیں یہ اس وقت آپ کے لیے، اور آج مجھے 3را سال شروع ہو گیا آپ کے ساتھ دماغ ہی کماتے ہوئے، مجھے اجر ملے گا، ضرور ملے گا، مجھے اس پر یقین ہے، دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، لیکن آپ کا جو حال ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کیا۔ اب دیکھیں گننا شروع کر دیں کتنے بندے بیٹھے ہوئے، اثر کا وقت ہوگا 2 ہوں گے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کوئی بات نہیں، میرا کام ہے بتانا، فکر نہ کریں آپ، زندگی میری بھی ختم ہو جائے گی، زندگی آپ کی بھی ختم ہو جائے گی، کوئی میرا اس جگہ پر دنیا میں گزر رہا ہے نہیں، میں اپنی اچھی عادت سے نہیں باز آ رہا، آپ بھی نہ باز آئے اپنی بری عادت سے۔ آپ کی یہ بری عادت ہے کہ آپ اللہ کے احکام سن کر عمل نہیں کرتے، نماز کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ذکر و اذکار کے لیے آپ کے پاس، وہ بچھو تھا نا پانی میں جا رہا تو اس کی جان بچانے کے لیے امام اعظم نے کہ یہ مخلوق خدا ہے اس پر رحم کیا کہ اس کو بچاؤں، اس کو بچاؤں، پکڑا باہر نکالو، اس نے آگے سے ڈب مارا، پھر پیچھے گر گیا، پھر جناب آپ نے پکڑا اس کی جان بچاؤ، پھر ڈب مارا، پھر گر گیا، 5 مرتبہ اس نے ڈسا۔ خادم نے کہا حضرت یہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آتا، اس کی بری عادت ہے، اس کی عادت ہے ڈسنا، چھوڑو اس کو جائے۔ فرمایا یہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آ رہا، میں اپنی اچھی عادت سے باز ہوں۔ تو میں آپ کو سمجھانے میں اپنی اچھی عادت سے کیوں باز ہوں، میری تو جب تک زندگی کی آخری سانس ہے میں نے اللہ اس کے رسول کے احکام کی باتیں کر، آخر میری زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی بھی ہو جائے گی، لیکن جتنا کچھ آپ نے سن لیا آپ کی پوچھ ہوگی، آپ کی پوچھ ہوگی اور کئی پوچھ ہوگی کہ بتاؤ جمعے کے والے دن اتنے آتے تھے، اس کے بعد میری نمازیں فرض نہیں تھی، عصر مغرب عشاء اور فجر میری نمازیں نہیں تھی، تم کیوں نہیں مسجد میں حاضری کے لیے آیا کرتے؟ کیا میرا فرمان نہیں تھا واقعی السلام آتو زکا ورکعوا مع الراکعین؟ کیا کسی چودھری کا یہ حکم تھا؟ کیا کسی دنیا کے حاکم کا یہ حکم تھا؟ تم تو چودھری کے حکم پر بڑی پاسداری کرتے ہو، تم تو دنیا کے حاکم کے جناب اللہ کے حکم کی بڑی تقریر کرتے ہو۔ دیکھو کہ حاکم نے کہا سب پاس چڑھا دے ورنہ پرچہ ہو جائے گا، سب نے چڑھا دی، نماز کے اندر بھی چڑھا دی۔ دیکھ دنیا کے حاکم کی تو اتنا ڈر ہے، دنیا کے حاکم کی تو حکم کی اتنی پاسداری ہے، تو میں نے کتنا کہا، میرے مصطفیٰ نے اتنی مرتبہ کہا
لیکن تم نے میرے حکم کی پرواہ نہ کی، تو اب اتنا بادشاہ رب تعالیٰ شدید میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اب آؤ دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا اثر ہوتا ہے۔ کیا باقی نمازیں میں نے تم پر فرض نہ کی تھی یا نہ کی تھی؟ تو پھر فرمایا تم نے کیوں نہیں عمل کیا؟ تم نے جو حکم نصارہ کی پاسداری کی، تم نے ان کے احکام پر عمل کیا اور سختی کے ساتھ عمل کیا، اور میرے تو فرشتے بھی ڈنڈے لے کر تمہارے اوپر نہیں کھڑے تھے، میرے تو علماء اور میرے تو انبیاء اور مرسلین تمہارے اوپر ڈنڈے کبھی لے کر آئے تھے، صرف فقط میرا احکام پہنچانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے میرا احکام پہنچا دیا، تم نے عمل کیوں نہیں؟ تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تمہاری پوچھ ہوگی۔ میں اس لیے اپنی بات کو کرتا رہوں گا اور آخر میری زندگی کا چراغ بجھ جائے گا۔ کتنوں کا بجھ گیا، ہزاروں خربوں کا بجھ گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دنیا پر لینا۔ جو کہتے تھے نا ہمیں موت نہیں آتی وہ بھی گئے، جو کہتے ہیں ہم اس جنت میں رہیں گے وہ بھی گئے، جنہوں نے کہا ہم نے جنت خود بنا رکھی ہے وہ بھی گئے۔ دیکھ موت کا ذکر اس نے، تو آپ کبھی نہیں رہیں گے یہاں، یہ آپ بھولے آپ کی کہ آپ یہاں رہیں گے، کر لیں ٹھیک ہے، سو عشرت کے ساتھ اپنی مان مانی، 10 دن 20 دن 10 سال 20 سال 30 سال 40 50 60 70 80، پھر کیا چراغ بجھ جائے گا، جلانے والا ماچس لے کر پاس کھڑا ہوگا، مجھے تو پھر جلا دے گا، یہ نہیں جلے گا، یہ نہیں جلے گا، جب بجھ گیا تو نہیں جلے گا، بجھ گیا تو نہیں جلے گا، کچھ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جناب بندہ یہ ساری باتیں آپ سنتے ہیں سو کر، کوئی خیر آئے باتوں میں ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں، چلے گئے، یا تماشا دیکھنے کی چاہتی ہے کتنے بندے، ٹھیک ہے، یہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے ایک آئے تو چاہے 10 100 آئے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے مسجد میں دیکھا بندہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے سامنے مسواک نکال کے رکھ لی اور مسواک کو مخاطب ہو کر درس دینا شروع کیا، مسواک کو درس دینا شروع کر دیا، اس کو اللہ کے احکام بتانا شروع کیا۔ اس لیے اپنی زندگی میں غور و فکر کرو، یہ اللہ کے احکام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، جو تم نے سمجھا ہوا ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتنے لاکھ فوج تھی؟ 3.5 لاکھ فوج رومیوں کی، عیسائیوں کی، اور صحابہ کرام کی 45,000 یا 35,000 فوج۔ 35,000 کا 3.5 لاکھ کے ساتھ ہو سکتا ہے مقابلہ؟ بتائیے، 35,000 فوج ہے اور ادھر 3.5 لاکھ فوج کھڑی ہے، تو حضرت ابو سفیان فرماتے نبی کے صحابی، ہر طرف لرزہ طاری تھا، خاموشی سناٹا تھا۔ جب دیکھا ہر صحابی نے خطبہ دیا، ہر صحابی نے خطبہ دیا، یعنی صحابہ کو بتایا کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، جہاد میں یہ فضیلت ہے، شہادت کا یہ رتبہ ہے، جنت میں یہ مقام ہے، شہید کو یہ مرتبہ ملے گا، شہید کو جنت میں یہ مقام، شہید کو یہ مقام، غازی کو یہ مقام، دین کی حفاظت کرنے والے کا یہ مقام، دین کا پرچم بلند کرنے والے کا یہ مقام۔ تو یہ یعنی اس طرح کا جذبہ دلا رہے تھے کہ کہیں کسی کا دل جو ہے وہ پست نہ ہو جائے، دل ٹوٹ نہ جائے، یا دل میں خیال نہ آ جائے، اتنی بڑی فوج اسلحے کے ساتھ سامنے کھڑی ہے، 3.5 لاکھ کی فوج، اور ہم ہیں 35,000 یا 45,000 ہے، اس سے کم و بیش ہے، جناب تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو صحابہ جذبہ دلا رہے تھے ایک دوسرے کو۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ